اللہ کے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف کی جانب سفر کر رہا تھا۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ کے حضور مناجات کرنا شروع کی۔ یا اللہ، حضرت خضر علیہ السلام کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، اے بزرگوں، میں کون سا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سے توبہ کروں۔ بزرگ فرمانے لگے، اے خضر علیہ السلام، تم نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے اور اس کے سائے میں آرام کرتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی اور میں مدد کرتا ہوں۔ بزرگ کی بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی۔ بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویش کے حق کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم بھی اس طرح زندگی گزارو جس طرح میں گزارتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح زندگی بسر کرتا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا اور اس کا مال لے لو، تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا، اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میں یہ دنیا قبول کرنے سے انکار کر دوں گا اور جہنم قبول کر لوں گا، اس لیے کہ یہ دنیا میرے پروردگار کا مقبوضہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا ہو میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور جہنم کو ترجیح دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمانے لگے، آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آگے تو پانی ہے، میں آگے کیسے بڑھوں؟ اچانک میں نے دیکھا کہ راستہ بن گیا اور میں خشکی پر چلتا رہا، ان کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میری جانب توجہ فرمائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرید الدین، 40 برس ہو چکے ہیں اور میں نے اپنے پہلو کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا اور سویا نہیں، لیکن اے درویش، جو روزی میرے لیے مقرر ہے، اسے اگر اپنے سامنے کسی آنے والے پر خرچ نہ کروں تو میرے دل کو قرار نہیں آتا، اس لیے کہ درویشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہو اسے دوسروں کو دے دو۔ اسی اصناح میں پردہ غیب سے ان کا روزانہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد روٹیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا، پھر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ نے نفلی نماز پڑھنا شروع کر دی، میں نے بھی ادا کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، 1 رکعت میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور آہوازاری شروع کر دی اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے شایانہ شان کوئی عبادت نہیں کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے الوداع کہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہو گئے، مجھے کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر گئے۔ یاد رکھنا، اس کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ جب رات ہو جاتی ہے تو اس کا پانی بھی گرا دیتے ہیں اور رات دن اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔